الهادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آپ سبھی کو سلطان الہند کا 812واں عرس پاک بہت بہت مبارک ہو. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ السلام صلاۃ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلوۃ والسلام علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ نیک لوگ ہیں کون؟ تو قرآن پاک اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، یہ معلوم، یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ وہی ہیں جو منزل اور مراد تک پہنچے. جو قرآن و سنت کے پابند ہوئے وہی نیک لوگ ہیں. جو صلح اور صالحین ہو گئے، جو اتقو کی پہچان ہو گئے، جو تقوی اور پرہیزگاری کی پہچان ہو گئے، نہ باہر ہے وہ جو تھوڑا سا جل رہا ہے. انہی نیک لوگوں میں حضرت معین الدین خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے. یہ انہی نیک لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ انہی حدیث کے اندر آتے ہیں جہاں پر ان کا تذکرہ ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تقریباً 537 ہجری میں چشت سنجر ایران میں ہوئی. آپ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین تھا. آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا امام حسین تک جا پہنچتا ہے اور آپ والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں. جب آپ علوم ظاہری سے جب فارغ ہوئے، جب آپ دنیاوی تعلیم سے جب آپ فارغ ہو گئے تو ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شیخ آتے ہیں، ایک فقیر آتا ہے اور آپ کو کہہ کر جاتا ہے یہ چیز کو کھا لو، یہ باغات جو آپ کی ملکیت میں آپ کے والد سے ملا ہے اس کو ترک کر کے آپ اب علوم باطنی کی جانب متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کی پرورش والدہ کے زیر سائے ہوئی ہے. آپ کے بچپنے ہی میں آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا. والدہ نے آپ کی تربیت کی. اس فقیر کے اس کہنے کے بعد اپنے باغات کو چھوڑ کر مرشد کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. جب مرشد کی تلاش میں آپ جاتے ہیں تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور مشائخ کرام سے آپ استفادہ فرماتے ہیں. استفادہ میں آپ ایران کے کئی بزرگوں اور کئی مشائخ کرام جو جلیل القدر علماء محدثین میں سے ہیں ان کے آپ شاگرد ہوئے. عراق پہنچے، وہاں بھی آپ اپنے اساتذہ اور اپنے تلامذہ کو بنایا. لیکن بیعت جب ہوئے تو سلسلہ چشت کی ایک عظیم کڑی، سلسلہ چشت کی بنیاد خواجہ حسن بصری سے چلی ہے اور اس کا فروغ حضرت ابو اسحاق شامی سے ہوا ہے. حضرت ابو اسحاق شامی کا جو سلسلہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے بڑھا جو حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی تک پہنچا. انہی کے مرید و خلیفہ حضرت عثمان ہارونی سے حضرت خواجہ غریب نواز نے علم باطن کا اکتساب کیا، ان سے فیض حاصل کیا. بہت اچھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ نے کئی علاقوں میں، کئی بڑے بڑے شہروں میں علماء محدثین سے استفادہ فرمایا، علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی، حدیث کی روایتوں کو آپ نے، سند کو، اس کو آپ نے پڑھا، جانا، سمجھا. لیکن جب بیعت کی بات آئی تو حضرت خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ بیعت ہوئے اور مرشد نے آپ کو اپنی صحبت میں رکھ کر تحت الثری اور عرش معلی تک کا سفر کرا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان ہارونی نے اس قدر آپ سے مجاہدات کرائے، اس قدر آپ سے عبادات ریاضات کروائے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شیخ کامل کے لائق ہے،
یہ مادرزاد ولی ہے. تو حضرت عثمان ہارونی نے حضرت ابو اسحاق شامی کے فیض و برکات سے جو مشائخ چشتیہ سے آپ کو حاصل ہوئی تھی وہ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا فرما کر پورے سلسلہ چشت کا، غریب نواز سے سلسلہ چشتیہ نہیں چلا ہے، سلسلہ چشتیہ ہند میں غریب نواز سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ اصل سلسلہ چشتیہ چشت ہرات شہر ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ سلسلہ چشتیہ کا فروغ ہوا. سبحان اللہ. اسی کی عظیم المرتبت کڑی میں حضرت معین الدین اجمیری کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہند میں آنا ہوا. ہند میں آنے کے بعد آپ نے حضرت امام حسین کے صبر کو یہاں پیش کیا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کی اس استقامت پر آپ نے یہاں اس کے بدلے میں یہاں کرامت دکھا کر حضرت امام حسین کی استقامت کو بتا دیا. سبحان اللہ. امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے وہاں استقامت کربلا میں دکھائی تھی. آج اسی امام حسین کا اولاد معین الدین حسن ابن غیاث الدین کرامت سے دین کو پھیلانے آیا. سبحان اللہ. بے جو زمانہ تھا وہ دین کو بچانے کا تھا، لیکن آج ہند میں جو زمانہ معین کا ہے وہ دین کو پھیلانے کا ہے. اور اس طرح آپ کو اپنے والد سے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نسبت حاصل تھی، اور دوسرے جانب حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو اسحاق شامی سے جس طرح آپ تک یہ جو معاملات کرامات اور جو روحانیت پہنچی تھی، سب سے آپ نے ہند میں اس قدر کام کیا کہ پورے عالم میں آپ کو سلطان الہند کہا گیا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. عالم نے آپ کو عطائے رسول بنا کر اور نائب رسول بنا کر، اپنا نائب بنا کر ہند بھیجا. اپنا نائب بنا کر اور عطائے رسول بنا کر ہند بھیجا. وہ ہند اس لیے بھیجا کہ بے کسوں کی دستگیری ہو سکے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کیا جا سکے. جو لوگ صرف اپنے اوپر صرف مدرسے کا جو ٹیگ لگائے ہوئے ہیں وہ کم سے کم صوفیوں کا بھی ٹیگ لگا لے. جو اپنے اوپر صرف علم ظاہری کا جو سب لباس پہنے ہوئے ہیں وہ علم ظاہری کے بعد علم باطنی کا بھی لباس سے وہ علم حاصل کر سکے. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا. آپ کی سینکڑوں بے شمار کرامتیں ہوئی، بہت سی کرامتیں ہوئی. جہاں پر کرامت دکھانا تھا، جہاں پر استقامت دکھانا تھا، غریب نواز نے وقتاً فوقتاً وہ سب چیزوں سے کام لیا. اور اس کے بعد آپ کے بہت سارے بے شمار خلفاء ہوئے. ان خلفاء میں بہت مشہور اور جانشین حضرت خواجہ قطب دہلی، خواجہ قطب الدین باختیار کاکی کی ذات ہے. اور ان کے بہت سارے خلفاء ہوئے جس میں حضرت بابا فرید زہد الانبیاء پاک پٹنی علیہ رضوان کی ذات ہے. اور ان کے دو مشہور خلیفہ ہوئے جن کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے جانا جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا سلسلہ جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے پہنچا، اور پھر ان کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے بھانجا حضرت علامہ کمال الدین چشتی علیہ رحمہ سے جو پہنچا، وہ سلسلہ یہاں خانقاہ میں حضرت قطب الدین شبلی پیرجی علیہ رحمہ کے ذریعے سے انیس بیگساں کو حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک چشتیہ حق ہے. حضرت خواجہ نظام الدین کے فیض سے یہاں پہنچا، جو حضرت چراغ دہلی سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا. حضرت قطب الدین پیرجی سہسرامی کے ذریعہ حضرت انیس بیگساں نے آپ کو قادری سلسلے سے نوازا تھا، اور پیرجی علی رحمہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ سے نوازا تھا. تو یہ جو سلسلہ آپ کی خانقاہ میں پہنچا یہ حضرت محبوب الہی سے پہنچا. لیکن حضرت انیس بیگساں سے پہلے جو سلسلہ چشتیہ پہنچا وہ حضرت سیدنا پاک کے سالے حضرت حسن سرہر پوری سے پہنچا تھا. وہ سلسلہ حضرت بابا فرید سے ڈائریکٹ حضرت جمال الدین ہانسوی سے یہاں پہنچا ہے. وہ سلسلہ جو سب سے اول میں پہنچا وہ حضرت بابا فرید کے حضرت بابا فرید کے سیکنڈ جو ان کے دربار میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے،
جو ایک صدر کے عہدے پر ان کی مجلس میں فائز تھے حضرت جمال الدین ہانسوی، انہی کا سلسلہ حضرت خواجہ حسن سرور پوری تک کچھوتا شریف میں پہنچا تھا، اور آپ نے اپنے بھانجے حضور سید الہند کے منجلے صاحبزادے کو حضرت جلال الحق والدین قادری کو نوازا، اور تینوں صاحبزادے میں سلسلہ چشتیہ صرف ماموں نے اپنے منجلے صاحبزادے کو دیا تھا، اور آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت آدم عبدال قادری اور حضرت صاحب عرفان سلیمان قادری کو عطا فرمایا، اور نسلاً بعد نسلاً یہ سلسلہ چشتیہ بابا فرید کا فیضان لے کر، حضرت جمال الدین ہانسوی کا فیضان لے کر اس خانقاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز پر بولنے کا واقعہ بہت یوں طویل ہے، آج یوں نہیں غریب نواز کہا جا رہا ہے، آج غریب نواز سب کے زبان پر اس لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے بہت مشہور بزرگ سلسلہ چشتیہ کی ایک عظیم کڑی حضرت پیر مہر علی شاہ، جن کو قاطع قادیانیت کہا جاتا ہے، ان سے ایک نے سوال کیا، اس لیے کہ جس طرح ہندوستان میں سادات کا خانوادہ کچھوچا شریف اور مرہرہ شریف مقبول اور مشہور ہے، اس طرح سے پاکستان میں ساداتوں کا خانوادہ گلڑا شریف مشہور ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سے کہا گیا، حضور آج لوگ ہر طرف فرید کر رہے ہیں، کیا ہی خوب ہوتا کہ لوگ اللہ اللہ کرتے تو کچھ ان کو ثواب مل جاتا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صرف پیر کا نام نہیں ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صرف پیر کا نام نہیں ہے، وقت کے عالم جلیل کا نام ہے، وقت کے فاضل کا نام پیر مہر علی شاہ ہے، جس نے قادیانیت کے فتنے کو رد کیا۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ آج فرید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فرید جب تک دنیا میں رہے اللہ اللہ کرتے رہے، جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ رب لوگوں سے فرید کروا رہا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نواز کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو اللہ اپنے بندوں سے غریب نواز کا ذکر کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ۔ بالآخر گفتگو تو بہت طویل ہے لیکن رات چھوٹی ہے اور ٹھنڈی ہے، اس لیے میں اپنے بات کو یہیں پر اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تقریباً 637 ہجری کے آس پاس، مورخین کا اس پر اختلاف ہے، کچھ 633 کوئی 635 کوئی 637 ہجری میں ہے۔ بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا تو حجرے سے آپ کے 1 روز قبل، 2 روز قبل، 4 روز قبل جو حجرہ تھا آپ کا، اور غریب نواز کے وصال کا معاملہ رسول پاک کی سنت والا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جہاں وصال فرماتے ہیں ان کو مدفن بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مکہ والے نے کہا کہ سرکار مکے میں دفن ہوں گے، اس لیے کہ سرکار کی جائے ولادت مکہ ہے، لیکن انصار نے کہا کہ نہیں، سرکار جب مدینے کو آئے تو اسلام کو فوقیت تقویت یہاں سے حاصل ہوئی تو مدینے میں دفن کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور چاروں خلفاء جو جلیل القدر خلفاء اور خلیفہ اسلام ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے انبیاء وہیں دفن ہوتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز جس میں آج دفن ہے وہ آپ کا حجرہ تھا، اسی میں غریب نواز دفن ہے۔ جب آپ کے وصال سے 2-3 روز پہلے آپ حجرہ نشین ہو گئے اور کمرے کو بند کر کر عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے خادم باہر سے سنا کرتے تھے کہ حضرت اندر میں عبادت کر رہے ہیں۔ 5 رجب کی شب کے بعد ایک روز ایسا آیا کہ حجرے سے آواز نہیں آئی، لوگوں نے دروازے کو کھول کر گئے، دیکھا حضرت اس طرح سو رہے ہیں جیسے حضرت کو سلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت کی اس وقت 6 رجب کے دن وصال ہو چکا تھا، اور آپ کے پیشانی پر یہ دکھ رہا تھا کہ یہ جو وصال ہوا ہے یہ حبیب کی عشق میں ہوا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سیدنا خواجہ غریب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً یہ 812 اس سے مبارک اس سال منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان سے، فیضان چشتی معینی سے ہم سبھی کو مالا مال آمین آمین سبحان سب پر کرم فرمائے، نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔